بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ چین میں قمری سال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے آغاز میں لوگوں کو اپنی فیملیز سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور ایک قسم کا خوشی کا سما ہوتا ہے، اور اب کی بار اس قمری سال کا آغاز 12 فروری سے ہوا، لیکن اب کی مرتبہ اس کی تمام تر خوشیاں، تمام تر سیلیبریشنز اور تمام تر ایکسائٹمنٹ کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے ماند پڑ گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب کی بار سفر کرنے والے لوگوں کی تعداد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ وہ تعداد جو پہلے کروڑوں اربوں میں ہوتی تھی، اب اس میں 50% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 3 بلین ٹرپس کو ریکارڈ کیا گیا، لیکن 2021 میں یہ ہندسہ محض 1.7 بلین ہی رہا۔ لیکن اس سال کے آغاز کی خاص بات لوگوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے، بلکہ اس کمی کے باعث چینی حکومت کی جانب سے کیا جانے والا ایک اقدام ہے جس کا براہ راست تعلق اکانومی کے ساتھ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اب کی بار چینی حکومت کی جانب سے، چینی اتھارٹیز کی جانب سے نئے سال کے تحفے کے طور پر یا کمپنسیشن کے طور پر ریڈ پیکٹس کے طور پر لوگوں کو ڈیجیٹل کرنسی فراہم کی گئی، جس میں لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں رینمنبیز فراہم کیے گئے، جنہیں عام لوگ سمارٹ فون سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے، اور محض دارالحکومت بیجنگ اور مقامی شہر سوزہو میں اسے تقریباً 2 لاکھ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا، اور ہر مرتبہ ڈاؤن لوڈ کی گئی رقم کی مجموعی مالیت تقریباً 200 رینمنبی یا تقریباً $31 بنتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر چین کی ڈیجیٹل کرنسی رینمنبی کیا ہے، اور چین کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو لانچ کرنے کے پیچھے چین کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے، اور اس کے لانچ ہونے کے بعد چین میں ایگزسٹنگ آن لائن پیمنٹ میتھڈ کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، اور آج کے اس 5G کے دور میں ڈیجیٹل کرنسی کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ممکنہ فیوچر کیا ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے بیسک کنسیپٹ سے شروع کرتے ہیں، تو اس کی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ 16 جنوری کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، جس میں اس بات پر ڈسکشن کی گئی کہ آخر ڈیجیٹل کرنسی کیا ہوتی ہے، یہ کام کیسے کرتی ہے، اور اس میں بٹ کوائن کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے۔ سونے کا بٹ کوائن کے ساتھ کمپیریزن بھی کیا گیا۔ آج ہم چین کی ڈیجیٹل کرنسی جس کا نام رینمنبی ہے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کا مقام، مرتبہ، اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ چین کی ڈیجیٹل کرنسی کا نام رینمنبی ہے، جسے چین کا سینٹرل بینک کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا یہ کنسیپٹ اسے روایتی ڈیجیٹل کرنسی سے مختلف بناتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسیز آج دنیا میں موجود ہیں وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں، یعنی انہیں نہ تو کوئی حکومت کنٹرول کرتی ہے اور انہیں نہ ہی کوئی سینٹرل بینک کنٹرول کرتا ہے، کسی کا بھی اس پر کوئی اختیار یا کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن چین کے معاملے میں یہ سچویشن بالکل اپوزٹ ہے، یعنی یہاں پہ سینٹرل بینک کو چین کی ڈیجیٹل کرنسی پر اختیار حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایتی ڈیجیٹل کرپٹو کرنسیز جو کہ لبرٹیرینزم پر بیس کرتی ہیں، وہ چین کی مقامی ڈیجیٹل کرنسی سے بالکل مختلف ہیں، اور اس کے باقاعدہ لانچ ہونے کے بعد چین کا سینٹرل بینک اس قابل ہو جائے گا کہ وہ تمام قسم کی اکنامک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھ سکے، اور کسی بھی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اکنامک ایکٹیویٹی پر بھی نظر رکھ سکے، جس سے چین کو نہ صرف منی لانڈرنگ کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کا موقع ملے گا، بلکہ چین میں بڑھتی ہوئی کرپشن کو روکنے میں بھی اہم کردار ادا کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیرر فائنینسنگ کا سراغ لگانا بھی آسان ہوگا۔ چین کی اس ممکنہ ڈیجیٹل کرنسی کے ایکسپیریمنٹل فیز کی بات کریں تو ہر سال نئے سال کے آغاز میں، یعنی قمری سال کے آغاز میں، چینی لوگوں کو ریڈ پیکٹس فراہم کیے جاتے ہیں جس میں کچھ کیش اور گھر کا سامان ہوتا ہے، لیکن اب کی بار ان ریڈ پیکٹس کے طور پر لوگوں کو ڈیجیٹل کرنسی رینمنبی فراہم کی گئی، جنہیں لوگوں نے اپنے سمارٹ فون سے ڈاؤن لوڈ کیا، اور اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے چینی حکومت ایسے ٹرائلز کرنا چاہتی ہے جس کا مقصد ایسے
ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا ہے جو چین کو ڈیجیٹل کرنسی کے میدان میں بھی ایک لیڈر بنا سکے، یعنی اس کی اکانومی پر گرفت ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ایک بڑی اکانومی بن کر بھی سامنے آئے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی کو استعمال کر رہی ہو۔ لیکن ابھی تک آفیشلی یا حتمی طور پر کسی ایسی ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا کہ چین کب اپنی ڈیجیٹل کرنسی کا باقاعدہ لانچ کرنے کا اعلان کرے گا، لیکن ماہرین کے مطابق اور مارکیٹ میں گردش کرنے والے رومرز کے مطابق چین کا پلان ہے کہ اگلے سال ونٹر اولمپکس تک چین اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی رینمنبی کو اتنا سٹرونگ کر لے، اس کی ٹیکنالوجی کو اتنا امپروو کر لے کہ وہ عام ٹرانزیکشنز کے لیے اور انٹرنیشنلی بھی اکنامک سیٹلمنٹس میں استعمال کیا جا سکے۔ اور یہ ممکنہ ٹائم ٹیبل چین کو دیگر تمام ان حکومتوں سے ایک نمایاں مقام فراہم کرتا ہے جو کہ مستقبل میں ڈیجیٹل کرنسی کو استعمال کرنے پر غور کر رہی ہیں، یعنی چین اس میدان میں بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ بہت جلد ڈیجیٹل کرنسی کے باقاعدہ لانچ کا اعلان کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال 20 اکتوبر کو چین کے ہمسایوں میں سے ہی ایک ملک کمبوڈیا نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کا اعلان کیا جس کا نام رکھا گیا بیک کانگ۔ چین کے ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے کے پلانز پر بات کریں تو ماہرین کے مطابق چینی پالیسی میکرز ڈیجیٹل کرنسی کے میدان میں موسٹ ایڈوانسڈ تھنکنگ کے حامل ہیں۔ وال سٹریٹ میں واقع ایک بینک کے ایشیا بزنس ہیڈ کے مطابق چینی وہ تمام چیزیں حاصل کر چکے ہیں یا وہ تمام چیزوں پر غور کر رہے ہیں جس کے ابھی دنیا قریب بھی نہیں ہے، اور ڈیجیٹل رینمنبی کی لانچ کے ساتھ ہی چینی سینٹرل بینک اس قابل ہو جائے گا کہ وہ تمام قسم کی اکنامک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ حاصل کر سکے، اور اسی تھنکنگ کو چین عالمی سطح پر بھی لاگو کرنے کا خواہش مند ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ڈیجیٹل رینمنبی لانچ ہو اس کو عالمی سطح پر اتنا پاورفل کر دیا جائے کہ تمام قسم کی اکنامک ٹرانزیکشنز میں اسے استعمال کیا جائے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ عالمی سطح پر US ڈالر کی جو سپرمیسی ہے اس کو براہ راست ایک چیلنج دیا جائے یا اسے ختم کیا جائے یا اس کا ایک متبادل دنیا کے سامنے رکھا جائے جو کہ چین ایک ڈیجیٹل کرنسی کی فارم میں رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے ماہرین کے مطابق ابتدائی طور پر چین اپنی مقامی اکانومی میں ہی اس کو ایکسپیریمنٹ کرے گا، اور چین کی چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور چین ایک بہت بڑی اکانومی ہے، تو اس لیے اگر مقامی سطح پر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کی لانچ کے پیچھے دوسرا مقصد ملک کے اندر چین کی جو فن ٹیک انڈسٹری ہے جسے روایتی طور پر دو بڑی پرائیویٹ کمپنیاں اون کرتی ہیں، جن میں ایک آنٹ گروپ اور دوسری ٹینسنٹ ہے۔ روایتی طور پر تمام قسم کی جو آن لائن ٹرانزیکشن ہے یا آن لائن پیمنٹس ہے وہ انہی دو پلیٹ فارم سے کی جاتی ہے، اور چونکہ چین کا معاشرہ ایسا ہے، وہاں پہ حکومت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ تمام تر اختیارات اور کنٹرول چاہے وہ اکانومی ہو یا سوسائٹی ہو وہاں حکومت اور خاص طور پر کمیونسٹ پارٹی کے ہی پاس ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ سالوں میں جب سے کچھ پرائیویٹ کمپنیاں ابھر کر سامنے آئی ہیں تو چینی حکومت کو خطرہ ہے کہ وہ شاید اکانومی کو کنٹرول نہ کرنے لگ جائیں، تو اس لیے جب ڈیجیٹل کرنسی لانچ ہو جائے گی اور اسے حکومت کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی اور عوام کے لیے اس کو قبول کرنا بھی مشکل نہ ہوگا، تو اس سے چین کی جو روایتی طور پر ابھرنے والی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور چین اپنی اس اسٹریٹجی کو استعمال کرتے ہوئے پرائیویٹ کمپنیوں کے چنگل سے نکل سکتا ہے۔ چین کی اس ممکنہ ڈیجیٹل کرنسی کے لانچ امپیکٹس پر بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں، جس کے پیچھے ایک تو سمپل سی وجہ یہ ہے کہ چین کی اکانومی بہت بڑی ہے، چین کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور چین کی آبادی بہت بڑی ہے۔ اگر یہ تجربہ چین میں کامیاب ہو جاتا ہے تو چین کے اندر موجود جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے جس میں علی پے اور وی چیٹ پے نمایاں ہیں تو ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی ڈیجیٹل رینمنبی نہ صرف روایتی طور پر پیمنٹس کو ریپلیس کرے گا بلکہ وہ ایک بہت بڑے سیٹ اپ کے لیے بھی چیلنج بن کر سامنے آئے گا، جس میں روایتی طور پر چین کا آج کا آن لائن پیمنٹ سسٹم بیس کرتا ہے۔ اور چونکہ ڈیجیٹل رینمنبی اسٹیٹ اونڈ بینکوں کے ذریعے لوگوں کے ای والیٹس میں بھیجی جائیں گی، اس لیے اس کو قبول کرنا اور عام استعمال کرنا بھی لوگوں کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اور اب تک کے ٹرائلز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ لوگ ای یوان یعنی ڈیجیٹل کرنسی کو مختلف
مختلف قسم کی ATM مشینوں سے ودرڈرا بھی کروا سکتے ہیں، اور اپنے سمارٹ فونز کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن کسی بھی جگہ پر آف لائن پیمنٹس بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایک کلیئر کٹ پیغام ہے علی پے اور وی چیٹ پے کے لیے، جو کہ اسی قسم کا میتھڈ یوز کرتے ہیں روایتی طور پر آن لائن آف لائن پیمنٹس کے لیے، جن کے اس وقت دنیا میں ایکٹیو یوزر کی تعداد تقریباً 1.9 بلین ہے۔ چین کے سینٹرلائزڈ بینکنگ سسٹم کی اور ڈیجیٹل کرنسی کی ضرورت پر بات کریں تو چین روایتی طور پر اپنے سینٹرلائزڈ بینکنگ سسٹم کو پارٹی کے اختیار، یعنی چینی معاشرے میں کمیونسٹ پارٹی کا اختیار کتنا ہے، اس میں ایک اہم ٹول کے طور پر دیکھتا ہے، اور جب بھی یہ اختیار چیلنج کیا جاتا ہے یا کچھ ایسی پرائیویٹ کمپنیز اوپر کر سامنے آتی ہیں جو کہ اس کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں، تو چینی حکومت بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کرتی اور سخت قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2016 میں لینڈنگ سیکٹر میں جب ایک پرائیویٹ کمپنی اوپر کا سامنے آئی تو چینی حکومت نے اس کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، اور اسی طرح حالیہ دنوں میں آنٹ گروپ کی غیر معمولی کامیابی نے بھی چینی سینٹرل بینکوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اسی لیے ڈیجیٹل رینبن بھی وقت کی ضرورت ہے اور اس کی لانچ ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے گی۔ ڈیجیٹل کرنسی کے فیوچر کی بات کریں تو ماہرین کے مطابق آنے والے سالوں میں اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ایکسیپٹنس میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے، جس کے پیچھے سادہ سی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انسٹیٹیوشنل منی اس میں انٹر ہو جائے گی، یعنی حکومتوں کے مختلف قسم کے ادارے اور عالمی ادارے بھی اس کو استعمال کرنے لگ جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو اسے عام لوگ بھی استعمال کر سکیں گے اور اس کے استعمال کو مزید آسان بھی بنایا جا سکے گا۔ اور اس کے علاوہ ماہرین کو یہ بھی توقع ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ہی کرپٹو کرنسی نیسڈیک، جو کہ نیو یارک سٹاک مارکیٹ ہے، وہاں پر بھی لسٹ ہو جائے گی، جس سے اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی ایکسیپٹنس میں مزید اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے، اور یہ عمل اس کے روایتی طور پر غیر مقبول ہونے کے تاثر کو بھی ختم کر دے گا، کیونکہ اس سے روایتی طریقہ تجارت جس میں کنونشنل کرنسیز استعمال کی جاتی ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔